رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ کون جنت میں جائیں گے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نے انکار کیا؟ مطلب ان کے یہاں تو انکار کا تصور ہی نہیں تھا۔ آج تو آپ دیکھیں منکرین حدیث آپ کو مل جاتے ہیں مگر ادھر تو یہ تصور ہی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے نافرمانی کی یعنی جس نے حدیث کی سنت کی نافرمانی کی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی نافرمانی کی، اس نے اصل میں انکار کیا۔ کس کا انکار کیا؟ جنت کا انکار کر دیا۔ حدیث دیکھیں کتنی ویلڈ اور کتنی واضح ہے کہ اگر کوئی سنت کی زندگی سے انکاری ہے، نہیں گزارنا چاہتا، اس کو پسند ہی نہیں ہے سنت کی زندگی، تو پھر وہ انفیکٹ دنیا میں رہ کر جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ اس کو جنت میں جانے کا کوئی شوق نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ شو کر رہا ہے۔ بہرحال آپ سمجھ جائیں۔ اب ہم اپنی اپنی زندگی کی سنتوں کو دیکھ لیں کہ ہماری زندگی میں سنتیں کتنی موتیوں کی طرح بکھری ہوئی ہیں۔ ہونی چاہیے نا، ہر چیز میں سنت آ جائے، ہر معاملے میں سنت آ جائے، پوری لائف میں سنتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے شامل کریں اپنی زندگی میں۔ یہ سنت ہے، یہ بھی میری زندگی میں۔ اور آپ دیکھیں یہ لائف ٹائم پروسیس ہے، زندگی میں سنتوں کو داخل کرنا اٹس اے لائف ٹائم پروسیس۔ ساری زندگی آپ کا علم کا سفر جاری رہتا ہے، ساری زندگی آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں یہ بھی سنت تھی، یہ بھی سنت تھی، یہ بھی سنت تھی، اور فائنلی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اچھے پسندیدہ امتی بن جاتے ہیں۔ اور یہ کتنا مطلب مائنڈ بلوئنگ اور کتنا زبردست پروسیس ہے نا کہ سنتوں کو دریافت کرنا، ڈھونڈتے رہنا اور ان کو زندگی میں شامل کرتے رہنا، ہے نا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا سے ہر ایک سے ملتے تھے۔ اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے، اور یہ نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں مگر ہم برتتے نہیں ہیں۔ اب انسان اپنا ٹارگیٹ بنا لے کہ ہم نے آج یہ سنت داخل کرنی ہے۔ اچھا پھر استقامت اس طرح سے آتی ہے جب آپ پریکٹس کرتے ہیں، یعنی صرف سننے سے یا لکھنے سے یا پڑھنے سے نہیں آتی سنت زندگی میں، پریکٹس سے آتی ہیں۔ صحابہ کرام دیکھتے تھے اور سیکھتے تھے اور عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ آپ دیکھیں وہ قبلے والا معاملہ، قبلہ کی تحویل کا حکم آیا، قبلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران قبلہ، یعنی ایک بڑا انیوژل سا عمل تھا نا بظاہر دیکھا جائے تو، مگر صحابہ کرام کو ذرا سی بھی کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوئی اس پر عمل درآمد کرنے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، کسی وجہ سے ہی کر رہے ہوں گے، ہم بھی کر لیتے ہیں نا۔ تو وہی ہم نے سیکھنا ہے کہ اگر ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شامل تھی اور وہ چیز ہمیں بھی ہماری زندگی میں بھی آ رہی ہے تو ہم وہ اڈاپٹ کریں، اور کوئی چیز اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شامل نہیں تھی، انہوں نے نہیں کی، تو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ مثلا مجھے بدعت کے معاملے میں مجھے بدعتیوں پہ مجھے پرسنلی حیرت ہوتی ہے، مجھے لٹرلی حیرت ہوتی ہے کہ جب ایک چیز پتہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے عمل، انہوں نے نہیں کیا، why we are doing so؟ ہم کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ مطلب ہمیں کیا مجبوری ہے ہمیں کہ ہم وہ کام کریں؟ کیونکہ بدعتی کو حوض کوثر پہ کا پانی نصیب نہیں ہوگا، وہیں سے ان کا رخ موڑ دیا جائے گا جہنم کی طرف۔ اب اتنی بڑی حدیث سننے کے بعد بھی کوئی کہے کہ نہیں میں بدعت پہ ہی آمادہ ہوں، میں تو بدعت کروں گا، تو یہ اس کی ایک وہی ہے نا، اس کو ہم کیا کہیں گے، بے وقوفی ہے اس کی یہ کوئی عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں نا میت کے موقع پر بہت سے لوگ اچھا بھلا جانتے بوجھتے وہی بدعت والے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، پتہ ہے نہیں یہ سنت سے ثابت، یہ چیز سنت سے، مثلا یہ سورۃ البقرہ کا پڑھنا، مثلا یہ قرآن شریف کا جو پارے پڑھوانا، سنت سے تو ثابت نہیں ہے۔ آپ تو اس کے لیے دعا کریں، حدیث میں یہی دعا کریں، اس کے لیے اچھے الفاظ میں اس کو یاد کریں، دیٹس آل۔ آپ گئے تھوڑی دیر تعزیت کریں، اپنے گھر جائیں، کھانا کون سا کوئی سنت میں ثابت ہے؟ ہمارے یہاں دیکھیں کتنی بڑا اوکیزن ہوتا ہے، میت بھی ایک اوکیزن بنا دیا ہم نے، میت بھی ایک ایونٹ ہوتا ہے سارٹ آف۔ جس قوم کی میت ایونٹ بن جائے، آپ بتائیں اس قوم کا کیا حال ہوگا اللہ کے سامنے۔
دیگیں بن رہی ہوتی ہیں، بریانیاں رکھی جا رہی ہوتی ہے، کھانا کھایا جا رہا ہوتا ہے. وائے آپ اپنے گھر پہ نہیں کھاتے کیا؟ عام دنوں میں نہیں کھاتے گھر پہ؟ آپ گئے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے تعزیت کریں واپس آ جائیں. تو آپ کوئی وہاں پہ کھانا کھانے گئے؟ مطلب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو آپ مطلب یہ کوئی ایسی مشکل چیزیں نہیں ہیں. تھوڑا سا آپ کو شاید ٹریننگ اپنے آپ کی کرنی پڑے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. مطلب میں نے دیکھا ہے بدعت کو ختم کرنا یا بدعت سے بچنا مجھے پرسنلی بڑا آسان لگتا ہے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی بڑا آسان کام ہے اس کو چھوڑ دینا. ایک چیز جو سنت سے ثابت نہیں، کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس طرح شادی کی تقریبات کی یہ چیزیں جو ہمارے یہاں دیکھیں کتنا کچھ بدعت کے اس میں وہ آنا، مطلب مجھے بڑی ہنسی بھی آ رہی ہوتی ہے. وہ آ رہے ہیں دولہا دلہن آ رہے ہیں بلا وجہ پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں بچوں کی طرح، اور وہ کیا ان کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں یہ جو پھلجڑیاں سی پھوڑی جا رہی. مطلب بچوں کا نام ہے، بچوں کو گھر محلے کے بچوں کو جمع کر لیتے پیسے خام خرچی ہیں، بچے کو خوشی خوشی آپ کر دیں گے، وہ ان کو آپ پکڑائیں کہ بڑا عجیب و غریب قسم کی. پر آپ بچے کیا آپ کو ان چیزوں سے خوشیاں مل رہی ہیں؟ آپ چھوٹے بچے مطلب کسی اگر آپ بچے کو ناڑی کو رکھیں گے تو وہ بھی کھلکھلا کے ہنسے گا کہ دیکھو ہمارے جیسی چیزوں پہ اتنے بڑے سارے لوگ خوش ہو رہے ہیں. اور وہ اس کو ایک ایونٹ بنا دینا، مطلب شادی از ایک ذمہ داری ہے، اٹس ناٹ ایونٹ نا. ہمارے دین میں کوئی ایونٹ ٹائپ چیز نہیں ہے. نکاح ایک ذمہ داری ہے، ایک آپ اس کو جس طرح سے ایک ذمہ داری کے طور پہ لہٰذا ولیمے کا ایک کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے اس میں خوشی منا لیں. اور نکاح میں بھی اگر آپ کریں تو ایک لیول پہ ہونی چاہیے نا بھائی، اس میں بدعت تو نہ ڈالیں. چلیں اگر آپ نے کچھ کھانا ہی کھلانا ہے، کچھ کرنا ہے، تو اس میں بدعت کو تو اوائڈ بہرحال کر سکتے ہیں نا. یعنی آپ کو یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بدعت کو ڈالنا ہی ڈالنا ہے، بدعت کے بغیر آپ راضی نہیں ہو سکتے، یا یہ جو آپ آئے ہوئے مہمان راضی نہیں ہو سکتے. بلکہ مہمان اکثر تکلیف نہیں ہوتے، بھائی ہمیں کھانا کھلاؤ ہم تو جائیں. ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا دولہا دلہن سے، ان کو اپنے کھانے سے انٹرسٹ ہوتا ہے. کھانا کھلاؤ، اور جیسے ہی کھانا ہوتا ہے وہ فوراً سب نکلتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایسی چیز ہے جو آپ کو جنت میں داخل کروا سکتی ہے. الذین یدخلون الجنت، ان میں یہ لوگ بھی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں. ہم وہی پڑھ رہے ہیں نا کون کون لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور کیا کیا چیزیں ہم کریں کہ ہم بھی جنت میں داخل ہو جائیں انشاءاللہ.